میں ہاں یہاں یعنی سوشل میڈیا پہ صبح ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ اس طرح کی انٹرپریٹیشن دی جا رہی ہے، یعنی جو پاکستانی سوشل میڈیا یوزر تھے ان کی جانب سے کہ یہ تو اچھا ہے، پاکستان کو موقع ملا کہ وہ پھر افغانستان کہیں پہ بھی جا کے، اگر بارڈر ہی نہیں ہے تو ہم کہیں پہ بھی جا کے وہ سٹرائک کر سکتے ہیں. وہ تو میرے خیال میں پاکستان نے آلریڈی کیا تھا، یعنی یہ جو پیس پروسیس سے پہلے بھی اور 48 گھنٹوں کا جو سیز فائر تھا اس سے پہلے بھی پاکستان نے کئی موقعوں پہ، بلکہ 2023 سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ کئی موقعوں پہ پاکستان نے جا کے وہاں پہ جو یعنی ٹی ٹی پی، حافظ گل بہادر وغیرہ کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اب ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا، بلکہ سیز فائر کے دوران بھی جب پاکستان نارتھ وزیرستان میں ایک بڑے طرز کا حملہ ہوا حافظ گل بہادر فیکشن کی جانب سے، تو پاکستان نے فوراً ریئیکٹ کیا. اسلام آباد میں بھی جو سینئر سیکورٹی آفیشلز ہیں جو خاص کر افغانستان کو ڈیل کر رہے ہیں، ان سے جب بھی ہماری بات ہوتی ہے تو وہ یعنی انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہوگی ٹیررزم کے والے سے وہ اب زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی. جو چیزیں اگر ہمیں یعنی بڑے طرز کا حملہ ہوگا پاکستان میں تو ہم فوراً ریئیکشن دیں گے، اور وہ چیز ہو بھی رہی ہے. تو میرے خیال میں کہ پاکستان جو ہے وہ اگر بارڈر ہو یا نہ ہو یا تو اس کے یعنی وہ وہاں پہ انہوں نے اسٹرائکس کیے ہیں، اور میرے خیال میں فیوچر بھی اگر معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں، بڑے طرز کے حملے ہوتے ہیں تو پاکستان کی وہی پالیسی رہے گی. ہاں جو دوحہ میں ہو رہا ہے اور اب نیکسٹ جو راؤنڈ ہے وہ ٹرکی میں ہونے جا رہا ہے، تو میرے خیال میں اس کو بالکل موقع ملنا چاہیے. پاکستان کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہاں یہ معاملات اگر افغان طالبان فائنلی سننے کے لیے تیار ہیں کہ جو وہاں پہ وہ انٹائی پاکستان ملیٹنٹ فیکشنز ہیں جن کی وہاں پہ لیڈرشپ بیسٹ ہے، اگر اس حوالے سے وہ پاکستان کی مدد کرتے ہیں یا کم از کم اگر اس کو روک پاتے ہیں کہ وہ پاکستان میں حملے نہ کریں، تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجک اور ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہوگی، اور اس پروسیس کو میرے خیال میں موقع ضرور ملنا چاہیے. اچھا، یہ احسان صاحب یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، بلکہ ہم سے زیادہ آپ فالو کرتے رہے ہیں، کہ یہ تو پاکستان کا ایک پرنسپل سٹانس یہ بھی رہا ہے کہ 2021 سے انفیکٹ شاید اس سے پہلے بھی، لیکن چلے ہم 2021 کو کہہ لیتے ہیں کہ ہم یہ بتاتے رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر بڑی میجر پریزنس ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں کی یا جو کچھ بھی ہے. اب مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جس طرح سے یہ سارا معاملہ ایک پیس پروسیس کا چلا ہے، اور اس سے یہ پاکستان کا سٹانس صرف بٹوین ایک وہ بائیلیٹرل نہیں بلکہ ایک اس ایک تھرڈ کنٹری کے اندر، ایک تھرڈ مسلم کنٹری کے اندر ریکگنائز کیا گیا ہے کہ ہاں افغانستان کے اندر اینٹی پاکستان ایلیمنٹس موجود ہیں، ہاں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، ٹی ٹی پی اسے استعمال کرتی ہے پاکستان کے اوپر حملے کرنے کے لیے. کیا ہم اسے اپنی ڈپلومیٹک ون کہہ سکتے ہیں؟ بالکل. پاکستان کے جو ڈپلومیٹک ون وہ صرف قطر کے حوالے سے نہیں کہ قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے سائیڈ لائنز پہ یعنی 4 جو ممالک ہے ریجن کے، اس میں چائنا، ایران، پاکستان اور رشیا، تو ان کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس میں بھی جو پاکستان کا موقف ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کے حوالے سے کہ وہ افغانستان بیسٹ ہیں، تو وہ وہاں پہ آپ یعنی ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، وہاں پہ اس چیز کو انڈورس کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اب ریسنٹلی ماسکو جو فارمیٹ ہے تو وہاں پہ اجلاس ہوا تھا افغانستان کے حوالے سے، تو وہاں پہ بھی جو آپ اگر اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو اس میں بھی پاکستان کا جو موقف ہے اس کو انڈورسمنٹ ملی ہے. اسلام آباد میں جتنے بھی ویسٹرن ڈپلومیٹس اور گلف کنٹریز کے ڈپلومیٹس، ان سے اگر آپ بات کر لیں تو وہ بھی جو پاکستان کا موقف ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک یعنی آپ وکٹری کہہ لیں کہ وہ ہے. اور قطر کا جو ہے اور خاص کر اس میں پاکستان نے ایک اور اچھا وہ کیا کہ صرف قطر نہیں بلکہ ٹرکی کو بھی انوالو کیا ہے. اور خاص کر یعنی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ٹرکی کے انٹیلیجنس کی چیف ہیں MIT کے، ان کا وہاں پہ ہونا، کیونکہ وہ جو ٹرکش انٹیلیجنس چیف ہے اس کی بہت بڑی انوالومنٹ ہے مڈل ایسٹ میں بھی، سیریا کے حوالے سے، یوکرین رشیا وار کے حوالے سے، امریکہ کے ساتھ، نیٹو کے معاملات، تو ان کی گلوبلی ایک بڑی پرومیننس ہے انٹیلیجنس کمیونٹی میں. تو میرے خیال میں کہ اس طرح یعنی انوالو کر کے ٹرکی کو بھی اور قطر کو بھی کہ اس مسئلے میں وہ اگر گارنٹر بنے تو یہ میرے خیال میں پاکستان کی ایک وکٹری ہوگی کہ فیوچر میں کوئی بھی اگر وائلیشن ہوتی ہے تو یہ دونوں ممالک بھی پھر بیچ میں آئیں گے اور وہ پھر چیزیں کنوے کرنے کی کوشش کریں گے افغان جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان کو. اچھا، یہ اس پیس پروسیس کی اہمیت، اور ابھی آپ نے بتایا کہ نیکسٹ جو ہے وہ ترکی میں ہو رہا ہے. صرف یہ بتائیے کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ وہاں نور ولی محسود ہو یا ایسے اور ایلیمنٹس جو اینٹی پاکستان ہے، اور ہمیں پتہ ہے ٹی ٹی پی کی پریزنس ہے، اور آپ نے خود بھی کہا کہ صرف قطر ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی یہ تو دنیا کے اندر ریکگنائز کی گئی ہے کہ افغانستان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا ہے ٹی ٹی پی کی جانب سے. بٹ کیا پریکٹیکلی آپ کی اسیسمنٹ میں اور انفارمیشن میں افغان طالبان کی عبوری حکومت اس قابل ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے یہ جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں
اور یہ جو ملیٹنٹس ہیں ان کو وہ قابو کر سکیں اور یہ آؤٹ پور بند ہو جائے پاکستان کے اندر؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس حوالے سے دو قسم کے یعنی یہ جو بات کہی جاتی ہے ڈائمینشنز، ایک یہ کہ اگر آپ ان سے بات کر لیں آف دا ریکارڈ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر ٹی ڈی پی کے خلاف ہم نے کوئی کریک ڈاؤن کیا اور کوئی ہارش قسم کے میجر لیے تو یہ نہ ہو کہ یہ لوگ چلے جائیں آئی ایس کے پی کی طرف، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس ہے داعش خراسان، تو ان کی بنیاد بھی ٹی ٹی پی کے لوگوں نے رکھی تھی، یعنی ٹی ٹی پی کو چھوڑ کے انہوں نے وہ ان کی بنیاد رکھی تھی، تو ان کے دل میں یہ خوف ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھ لیں تو یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے افغان انٹیلیجنس نے یا افغان سیکورٹی فورسز نے آئی ایس کے پی کو بہت زیادہ یعنی وہ کرش کیا ہے، ایک طرح سے میں کہوں گا ان کی جو کافی حد تک کنٹین کیا ہے، ان کے بڑے بڑے سلیپر سیلز، ان کی لیڈرشپ کو مارا ہے، تو ایک طرف تو وہ ان کے خلاف اگر ایکشن لینے پہ آئے تو وہ لیتی ہے افیکٹو یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ایکشن وہ لیتی ہے داعش خراسان کے خلاف، لیکن جب ٹی ٹی پی کا مسئلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے اور ہم نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال میں کہ اب دنیا اور خاص کر پاکستان وہ مزید مجھے نہیں لگ رہا کہ ان چیز کو یا اس طرح کے جو ایکسکیوزز آپ کہہ لیں وہ ٹالریٹ کریں گے، کیونکہ یہاں پہ بھی ڈیلی جس طریقے کے حملے ہو رہے ہیں، آج بھی ڈی اے خان میں ایک بڑے طرز کا حملہ ہوا ہے، سیکورٹی فورسز کی ایک گاڑی کو ایمبوش کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی نارتھ وزیرستان میں بلکہ جب یہ ٹینشن بھی چل رہی تھی تو اور ایگزائی میں ایک بڑا حملہ ہوا جس میں 7 سیکورٹی اہلکار جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، تو وہ والے جو حملے ہیں وہ تم نہیں پا رہے۔ پہلے تو پیٹرن یہ تھا کہ مہینے میں یا 2 مہینے بعد بڑے طرز کا کوئی ایک حملہ ہوتا تھا، ابھی تو ہر ہفتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے طرز کے حملے ہو رہے ہیں جس میں ملٹیپل سوسائڈ اٹیکر جو ہیں ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ ڈرون جو ہے ان کا بھی مسلسل استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ملیٹنسی ہے بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے، صرف یہ نہیں کہ گراؤنڈ پہ بلکہ گراؤنڈ سے ہٹ کے پروپیگنڈا فرنٹ پہ بھی اگر آپ دیکھ لیں ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ کہ ایکسٹینسو قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور لوکل جو گریوینسز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ ملٹائی فولڈ یا ملٹائی پرونگ ایک قسم کی ملیٹنسی ہے، یہ ماضی والی جو ٹی ٹی پی ہے جو ہم اکثر اس کا وہ کرتے تھے 2007 سے 2018 تک، اس سے یہ ڈیفرنٹ ہے، اس میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ آئی ہے، اور یہ چیز میرے خیال میں پاکستانی ریاست فائنلی ریئلائز کر رہی ہے کہ اگر اب بھی ہم نے وہ یعنی صبر سے کام لیا، ریسٹرینٹ سے کام لیا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گا نیشنل سیکیورٹی لیول کا فیوچر میں۔ اچھا، اب کمنگ بیک ٹو دس، اب کیونکہ آپ اس کو پورا کانٹیکسٹ سمجھتے ہیں، ایک سٹانس یہ ایڈوکیٹ کیا جا رہا ہے، تحریک انصاف کے کچھ ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب بھی تو یہی کہتے تھے، آپ نے بات کر لی، آپ نے جا کر قطر میں بات کر لی، ان سے یہ کر لیا، جبکہ جو ہمارا موقف ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی ہمارا پرنسپل سٹانس وہی ہے، ہم نے اپنے خلاف ہوئی دراندازی کو یا جو ٹی ٹی پی کے لوگ کر رہے تھے ہم نے ان کے خلاف ایکشن لیا، ہم آگے بھی لیں گے، اور اب تحریک طالبان افغانستان کو یا ان کی عبوری حکومت کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس چیز کو نہ صرف اکنالج کریں بلکہ سیز فائر کے لیے یا پیس پروسیس کے لیے آگے چلیں۔ گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن کیا یہ تشریح درست ہے آپ کے نزدیک کہ جی خان صاحب نے کا بھی یہی ویژن تھا اور وہ چاہ رہے تھے بس دیکھیے بات چیت کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اب ہم نے بات چیت تو کر لی ہے تو مسئلہ حل ہو گیا؟ اس میں یعنی جو کانٹیکسٹ میں یہ تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب جنرل فیس کا وہ جو پیس پروسیس تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ، تو اس کی سب سے جو زیادہ مخالفت کی تھی وہ خود صادق خان صاحب نے کی تھی، جو افغانستان کے لیے اسپیشل انوائے ہے پاکستان کی جانب سے، کہ آپ کسی نان اسٹیٹ ایکٹر سے کسی گروپ سے آپ مذاکرات براہ راست نہ کریں، آپ نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ڈائریکٹ افغان گورنمنٹ کو یعنی طالبان گورنمنٹ کو آپ انگیج کریں۔ تو یہ تو پاکستان کا اصولی موقف ہمیشہ سے رہا ہے، اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں پہ گئے کئی موقعوں پہ کہ افغان طالبان جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے ٹی ٹی پی کے مسئلے پہ، بی ایل اے کے مسئلے پہ۔ تو یہ میرے خیال میں یہی اپروچ بھی ہونی چاہیے کہ وہاں پہ جو افغان سوائل کے کسٹوڈین ہے اس وقت وہ افغان طالبان ہے، وہ ٹی ٹی پی نہیں ہے، تو اگر وہاں پہ پاکستان مذاکرات کرنا بھی چاہے تو وہ میرے خیال میں افغان طالبان کے ساتھ ہونے چاہیے کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ اکثر وہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ امریکیوں نے بھی یعنی 20 سال جنگ لڑی لیکن اس کو کامیابی نہیں ملی، اس نے بھی جا کے مذاکرات کے ذریعے معاملات کو ختم کرایا، تو وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ کیس ہے۔ یعنی امریکن جو تھے یہاں پہ انویڈرز تھے، وہ ایلینز تھے، وہ لوکل نہیں تھے، اس کے ملک میں کوئی حملہ نہیں ہو رہا تھا، امریکہ نے ریٹرن میں کوئی ان کو اپنی زمین نہیں دی کہ ہاں انہوں نے یعنی کسی تھرڈ ملک میں وہ ان کی انوالومنٹ تھی، تو وہ تو ویسے بھی جانا چاہ رہے تھے، وہ افغانستان کو اسٹریٹجک ڈسٹریکشن وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو چائنا اور بڑے جو ہمارے ہیں باقی آبجیکٹیوز رشیا ان سے ہماری توجہ ہٹا رہا ہے افغانستان۔ تو میرے خیال میں کہ پاکستان کا ایشو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے،
اگر مذاکرات کی بات ہوتی بھی ہے تو افغان گورنمنٹ سے ہونی چاہیے چیز مذاکرات، نہ کہ نان اسٹیٹ ایکٹر اور ٹی ٹی پی کے ساتھ.